پہاڑی علاقوں سے ملنے والی سلاجیت میں ایسا خاص کیا ہے؟ یہ 1985 کی بات ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ سلاجیت آخر کیا چیز ہے کہ لوگ تھوڑا تھوڑا استعمال کرتے ہیں، میں ایک کپ پی کر تو دیکھوں۔ خیر ایک کپ تو میں نے پی لیا، مگر پھر اچانک سے مجھ پر بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ میں نے فوراً اپنے اوپر پانی کی ایک بالٹی ڈالی اور ڈاکٹر کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں نے انہیں کہا کہ میں نے ایک کپ سلاجیت پی لیا ہے۔ یہ کہہ کر میں گر گیا۔ 4 گھنٹے بعد جب مجھے ہوش آیا تو ڈاکٹر نے ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا کہ ایسا دوبارہ مت کرنا۔ یہ وادی حنزہ کے علاقے کریم آباد کے رہائشی کریم الدین کی کہانی ہے، جو 1980 سے اپنے والد کے ساتھ سلاجیت بنانے کا کاروبار کر رہے ہیں۔ ان سے میں ان کے گھر کی چھت پر ہی ملا جہاں پر سلاجیت کو سکھایا جاتا ہے۔ سلاجیت وسطی ایشیا کے پہاڑوں میں پایا جاتا ہے اور پاکستان میں یہ زیادہ تر گلگت بلتستان کے پہاڑوں سے نکالا جاتا ہے۔ کریم الدین بتاتے ہیں کہ سلاجیت بہت سالوں تک مختلف پہاڑوں کے غاروں میں موجود معدنیات اور پودوں کے مرکب سے بنتا ہے، جس کے بعد ایک صحیح وقت پر اسے نکال لیا جاتا ہے۔ لیکن اس کو ڈھونڈنے کا عمل اتنا آسان نہیں جتنا سمجھا جاتا ہے۔ بلند و بالا پہاڑوں کے پرخطر اور دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے کریم الدین کے کاریگر سلاجیت ڈھونڈنے سورج نکلنے سے پہلے پہاڑوں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ اکثر سلاجیت کی تلاش میں کئی روز بھی لگ جاتے ہیں۔ سلاجیت کو اس کی آخری اور تیار شدہ شکل میں پہنچنے کے لیے 2 اہم مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ نمبر 1 بلند و بالا پہاڑوں کی چوٹیوں میں اس کی تلاش۔ نمبر 2 سلاجیت کو صاف یا فلٹر کرنے کا عمل۔ پہاڑ کی چوٹیوں پر جا کر جس طریقے سے سلاجیت نکالا جاتا ہے، اگر وہ منظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور آپ کے رونگٹے کھڑے نہ ہوں تو میں آپ کی ہمت کی داد دوں گا، کیونکہ میری بھی کچھ ایسی ہی حالت ہوئی تھی جب ہم 6 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تھے جہاں سے آپ برف سے ڈھکی راکا پوشی کی چوٹی کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ساتھ میں آپ کے اور راکا پوشی کے درمیان موجود وادی حنزہ کا بھی ایک خوبصورت منظر نظر آتا ہے۔ وادی حنزہ میں پہاڑوں سے سلاجیت ڈھونڈنے اور نکالنے کے لیے مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو علاقے کے چپے چپے سے واقف ہیں۔ غازی کریم جو یہ کام پچھلے 15 سال سے کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ سلاجیت کے لیے ہم گھنٹوں کے سفر سے لے کر کئی دنوں تک کا سفر کرتے ہیں، اور پھر یہی خام مال جو وہ پہاڑوں سے ڈھونڈتے ہیں شہر میں واپس آ کر مخصوص دکانداروں کو بیچتے ہیں، جو اسے ایک خاص طریقے سے صاف کرنے کے بعد آگے بیچتے ہیں۔ یہ لوگ اکثر 4 سے 5 افراد کے گروپ کی شکل میں سفر کرتے ہیں، جن میں سے ایک کا کام چائے اور کھانا بنانا ہوتا ہے، جبکہ باقی لوگ چوٹی پر رسی کو مضبوطی سے باندھتے اور پکڑتے ہیں، اور پھر ایک بندہ اس غار کے اندر اترتا ہے جہاں سے سلاجیت ملنے کا امکان ہوتا ہے۔ غازی بتاتے ہیں کہ ہم دوربین سے غاروں میں دیکھتے ہیں، جس سے ہمیں یہ نظر آ جاتا ہے۔ جب نزدیک جاتے ہیں تو اس کی مخصوص بو سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس دوران غازی بڑی مہارت سے پہاڑ کی چوٹی سے رسی کے ذریعے بالکل 90 کے زاویے پر نیچے اترتے ہیں، اور پھر غار کے اندر اترنے کے کچھ دیر بعد غازی نے اپنے دوستوں کو آواز لگائی کہ سلاجیت مل گیا ہے۔ غازی اس پورے عمل کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب بندہ نیچے غار میں اترتا ہے تو نیچے اس کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے۔ سلاجیت نکالنے کے بعد بوری میں ڈالتے ہیں، اور پھر پہلے اب بوریوں کو اوپر بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد ہم خود واپس اسی راستے سے رسی کے ذریعے اوپر چلے جاتے ہیں۔ اس سارے عمل کو تقریباً آدھا گھنٹہ لگا، لیکن اس آدھے گھنٹے کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اگر رسی باندھتے ہوئے کسی نے گرہ صحیح نہ لگائی ہوئی یا سیفٹی بیلٹ ٹھیک نہ باندھی ہو تو رسی کے کھل جانے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ تاہم غازی نے کہا کہ شکر ہے کہ آج تک ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ اس جستجو میں انہیں سلاجیت کی مختلف مقدار ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مقدار جو آج تک انہوں نے نکالی ہے وہ 20 من ہے۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ غار سے کچھ نہیں نکلتا اور وہ خالی ہاتھ واپس آ جاتے ہیں۔ سلاجیت اس وقت تک پتھر کے اندر ہی ایک خاص مرکب کی شکل میں موجود ہوتی ہے جو یہ کاریگر شہر میں جا کر ان دکانداروں کو بیچتے ہیں جو اس کی صفائی اور فلٹریشن کا کام کرتے ہیں۔ کریم الدین 1980 سے یہ کام کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے والد صاحب نے سورج کی روشنی میں سلاجیت کو فلٹر کرنے کی شروعات کی تھی، جسے انہوں نے آفتابی سلاجیت کا نام دیا تھا۔ اس عمل میں ان بڑے پتھروں کے جنہیں پہاڑ سے لایا گیا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، اور اسے ایک بڑی بالٹی کے اندر ڈال کر ایک خاص مقدار میں پانی ملا کر بڑے چمچ سے ہلایا جاتا ہے تاکہ سلاجیت اچھی طرح سے اس پانی میں گھل جائے۔ پھر کچھ گھنٹے کے بعد پانی کی سطح سے گندگی کو ہٹایا جاتا ہے۔ کریم الدین کہتے ہیں کہ ہم اس پانی کو 1 ہفتے تک ایسے ہی رکھتے ہیں۔ اس دوران اس پانی کا رنگ بالکل کالا ہو چکا ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب سلاجیت پتھروں سے پوری طرح پانی میں جذب ہو چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے جس میں آپ نے اس سلاجیت
सलाजीत वाले पानी से बाकी मादा नुकसानदेह ज़रात को अलग करना होता है। आमतौर पर लालच, जल्दबाजी और पैसा कमाने के चक्कर में लोग इस पानी को सिर्फ किसी कपड़े में से छानकर और 3 से 4 घंटे के लिए उबालते हैं, जिससे वो जल्दी गाढ़ा हो जाता है और इस तरह से ये सलाजीत तैयार हो जाती है, मगर इसके फ़वाइद से ज़्यादा नुकसानात होते हैं। करीमुद्दीन कहते हैं कि इसके 2 बड़े नुकसानात होते हैं। पहला ये कि कपड़े और जाली के ज़रिए फ़िल्टर करने से उसमें मुज़र सेहत अज्जा इसमें रह जाते हैं। दूसरा ये कि सलाजीत को पानी में उबाल कर गाढ़ा करने से इसके सारे मादनियात ख़त्म हो जाते हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। करीमुद्दीन ये सारा अमल 30 से 40 दिनों में करते हैं, जिसमें वो फ़िल्ट्रेशन के लिए एक ख़ास मशीन इस्तेमाल करते हैं। इस मशीन को उन्होंने अपने हरीफों से छुपा कर रखा हुआ है, जो उन्होंने बैरून मुल्क से दरामद किया है। बकौल उनके यही हमारी कामयाबी का राज है कि हम खालिस सलाजीत बनाते हैं। फिल्ट्रेशन के बाद सलाजीत के पानी को एक शीशे से बने हुए खानों में रखते हैं और तकरीबन 1 महीने तक इसका पानी सूखता रहता है, जिस दौरान वो उस बर्तन में और भी सलाजीत का पानी डालते रहते हैं ताकि वो भर जाए और यूं आफ्ताबी सलाजीत तैयार होती है, जिसे पैकिंग के बाद दुकानदारों को सप्लाई किया जाता है। करीमुद्दीन कहते हैं कि वो सलाजीत की हर खेप को मेडिकल टेस्ट के लिए भेजते हैं और वो सर्टिफिकेट सलाजीत के खास होने का सबूत होता है, जिसमें दर्ज होता है कि इसमें 86 किस्म की मादनियात मौजूद हैं। करीमुद्दीन कहते हैं कि वो 10 ग्राम सलाजीत 300 रुपए से लेकर 600 रुपए तक फरोख्त करते हैं। इस कीमत का इन्हसार सलाजीत की तलब और रसद पर है, मगर दुकानदार अपनी मर्जी से इसकी कीमत लगाकर बेचते हैं। करीमुद्दीन कहते हैं कि अक्सर दुकानदार वाले सलाजीत की पहचान इससे आने वाली उसकी मखसूस बू बताते हैं, तहम उसके मुताबिक ऐसा नहीं है। इसकी मिकदार बढ़ाने के लिए लोग अक्सर इसमें आटा वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, और अगर उसमें भी सलाजीत की थोड़ी मिकदार मिक्स की गई हो तो उसमें से वैसे ही बू आएगी जो असल सलाजीत से आती है। वो कहते हैं कि इसका आसान हल ये है कि दुकानदार से उसके मेडिकल टेस्ट का पूछा जाए और इस बात की तस्दीक की जाए कि इसमें 86 किस्म के मादनियात मौजूद हैं। करीमुद्दीन कहते हैं कि लोगों को सलाजीत के बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ हैं। दरअसल इसमें मौजूद मादनियात जिस्म की कमी को पूरा करते हैं, जिसकी वजह से जिस्म की हरारत बढ़ने की वजह से खून की गर्दिश तेज़ हो जाती है, लेकिन ये वियाग्रा की तरह काम नहीं करता। इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर वहीद मिराज कहते हैं इसमें आयरन, जिंक और मैग्नीशियम समेत 85 से ज़ायद मादनियात पाए जाते हैं। इन सारे मादनियात की वजह से इंसानी जिस्म के खून के दबाव में इजाफा होता है और क़ुव्वत मुदाफ़ियत में बेहतरी आती है। वो मज़ीद कहते हैं कि इसके इस्तेमाल से इंसान के असाबी निज़ाम में बेहतरी आती है, जिसकी वजह से ये अल्ज़ाइमर, डिप्रेशन और दिमाग के लिए मुफीद होता है। डॉक्टर मिराज कहते हैं कि चूहों पर किए गए टेस्ट से उनके शुगर लेवल पर मुस्बत असरात देखे गए हैं। इस वजह से ये शुगर के इलाज के लिए भी मुफीद है। इसके अलावा वो कहते हैं कि हड्डी जोड़ के लिए भी बहुत मुफीद है। सलाजीत के नुकसानात के बारे में वो कहते हैं कि अच्छी तरह से फ़िल्टर ना होना इसके नुकसानात में इजाफा करता है। इसका ज़्यादा इस्तेमाल भी सेहत के लिए मुज़र है। करीमुद्दीन कहते हैं कि इसे सूखे चने के दाने के बराबर और गर्म दूध के साथ मिलाकर लेना चाहिए और 50 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद रोज़ाना की बुनियाद पर 2-3 महीने तक ले सकते हैं और जवान लोग हफ्ते में 2 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल न करें। वो मज़ीद कहते हैं कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। जब 86 मादनियात पेट के अंदर जाते हैं तो वो वैसे भी ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए जिनका ब्लड प्रेशर पहले से ज़्यादा हो वो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। उनके मुताबिक दिल के अमराज में मुब्तला लोगों को भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।